بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ایک ایکسکلوسیو خبر آپ سے شیئر کرنی تھی، اور یہ خبر ہے ملک ریاض صاحب کی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جو 2019 میں جو ایک نیشنل کرائم ایجنسی یو کے جو تھی، اس کی طرف سے جو پیسہ ان کا تقریباً کوئی 40-50 ارب روپیہ جو پاکستان کو واپس کیا گیا تھا، اور پھر وہ عمران خان صاحب کی کیبنٹ میں جس وقت وہ آیا تو عمران خان صاحب کی کیبنٹ نے فیصلہ کیا کہ وہ جو نوٹ آیا تھا کہ اس کو سیل کر دیں، اور اس فیصلے کے نتیجے میں پھر وہ جو پیسہ تھا وہ آن بہاف آف ملک ریاض صاحب سپریم کورٹ میں جمع کرا دیا گیا۔ اس پیسے کے اگینسٹ جو کہ پیسہ انہوں نے کمٹ کیا تھا کہ سپریم کورٹ کو کہ میں جو انہوں نے پے کرنا تھا۔ ایک آپ کو بتایا کہ فیصلہ تھا سندھ میں جو بحریہ ٹاؤن کے متعلق کچھ مسائل تھے، تو سپریم کورٹ نے کوئی کہا تھا اور فیصلہ دیا تھا کہ انہوں نے کوئی 400-500 ارب روپیہ مطلب ہے کہ جریمانہ پڑا یا ایک پینلٹی پڑی۔ تو اس کیس میں اس مطلب ہے کہ ہیڈ کے اندر یہ پیسہ جمع کرا دیا گیا، جو کہ اس وقت کنٹروورسی بہت زیادہ ہوئی کہ یہ پیسہ تو گورنمنٹ آف پاکستان کا تھا، جو نیشنل کرائم ایجنسی یو کے کا جو پیسہ واپس آیا تھا، اور وہ تو حکومت پاکستان کا پیسہ تھا، تو وہ کس طرح سے عمران خان صاحب کی حکومت نے وہاں پہ دے دیا۔ تو خبر یہ ہے، میں آپ کو بتاؤں، یہ اس پہ بھی تھوڑا سا تفصیلی بات کروں گا۔ خبر اس میں یہ ہے سب سے امپورٹنٹ کہ 19 جولائی یعنی 2 دن پہلے مجھے بتایا گیا کہ نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو کے کچھ ایک سورس نے بتایا مجھے کہ انہوں نے ایک لیٹر لکھا ہے پرائم منسٹر آفس کو، اور انہوں نے انکوائری سٹارٹ کر دی ہے۔ امپورٹنٹ خبر یہ ہے کہ نیب نے اس مسئلے کے اوپر کوئی 3 سال کے بعد انکوائری سٹارٹ کر دی ہے، اور اس انکوائری کے سلسلے میں انہوں نے پرائم منسٹر آفس کو ایک لیٹر لکھا ہے، اور لیٹر لکھا ہے 19 جولائی کو، اور جس کا سبجیکٹ یہ ہے کہ جی انکوائری اگینسٹ ہولڈرز آف پبلک آفس۔ نام نہیں لکھا ہوا پر اس وقت کے پرائم منسٹر عمران خان صاحب کا یا کسی اور شخص کا، بیرسٹر شہزاد اکبر صاحب کا، ان کا نام نہیں لکھا ہوا، لیکن یہ ہے کہ جی انکوائری اگینسٹ ہولڈرز آف پبلک آفس اینڈ ادرز۔ اب کس بارے میں؟ مس یوز آف اتھارٹی، فائنینشیل گینز and criminal breach of trust in recovery of crime proceeds received from UK and illegal sealing of its record۔ وہی والی بات انہوں نے، یہ تو انہوں نے صاف مطلب جو سبجیکٹ میں ہے کہ جی یہ پیسہ، یہ کرمنل پروسیڈز تھیں، مطلب ہے کہ جو پیسہ جو تھا وہ ملک ریاض صاحب کہتے ہیں کہ وہ کرمنل پروسیڈز نہیں تھیں، کسی قسم کا اس قسم کا پیسہ، اس قسم کا کسی بھی قسم کا الزام ان کے اوپر ثابت نہیں ہوا۔ ان کا یہ ویو پوائنٹ ہے، لیکن نیب نے یہ کہا، نیب اپنے اس سبجیکٹ میں یہ لکھتا ہے کہ کرمنل پروسیڈز تھیں وہ، اور جو کہ پاکستان کو یو کے سے ملیں، تو ان کے بارے میں کہ یہ کس طریقے سے وہ والی بات، اور یہ کہ جی کہ ایک تو یہ کہ جی وہ کہاں گیا پیسہ اور کس طریقے سے گیا، اور پھر یہ کہ جی اللیگل سیلنگ آف اٹس ریکارڈ، اور پھر یہ کہ جی حکومت نے، اس وقت کی حکومت نے یہ کیوں فیصلہ کیا کہ جی اس ریکارڈ کو سیل کر دیا جائے۔ تو یہ اس قسم کا سبجیکٹ ہے۔ اچھا، سبجیکٹ کے بعد انہوں نے جو پی ایم آفس سے مانگا ہے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی اس انکوائری کے سلسلے میں انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں، پرائم منسٹر آفس کو کہا گیا کہ آپ ہمیں سرٹیفائیڈ کاپیز جو ہیں، ٹرو سرٹیفائیڈ کاپیز جو ہیں، آپ پرووائڈ کریں مختلف ڈاکومنٹس کی، جن ڈاکومنٹس کا جو تعلق ہے وہ چیئرمین ایسیٹس ریکوری یونٹ، اس وقت کے جو بیرسٹر شہزاد اکبر صاحب ہیں، ان کے جو دفتر ہے، ان کے کا مختلف ریکارڈ، انہوں نے پھر ریکارڈ مانگا بھی ہے کہ کون کون سا ریکارڈ، لیکن انہوں نے کہا کہ بیرسٹر شہزاد اکبر صاحب جس ایسیٹ ریکوری یونٹ کو ہیڈ کرتے تھے، اس کا یہ ریکارڈ چاہیے۔ اور میں آپ کو یہ یاد دہانی کرا دوں کہ یہ جو سیٹلمنٹ ہوئی تھی، اس میں ایسیٹ ریکوری یونٹ کی بھی مطلب ہے کہ انوالومنٹ تھی، اور پھر اس کے اوپر آپ کو بتایا کہ اس شہباز شریف صاحب کی کابینہ نے جون میں اس نوٹ کو، جو نوٹ جس کے بارے میں یہ کہا گیا کہ جی کہ جی اس کو سیل کر دیا گیا تھا، اللیگل سیلنگ کی بات کی نیب نے، تو وہ نوٹ ڈی کلاسیفائی کر دیا تھا جون میں اس کیبنٹ نے، اور اس ڈی کلاسیفائی کرنے کے بعد انہوں نے یہ الزام لگایا تھا اس حکومت نے، موجودہ حکومت نے، عمران خان صاحب کے اوپر، کہ عمران خان صاحب نے اپنے یہ شہزاد اکبر کے ذریعے یہ آؤٹ آف کورٹ ایک سیٹلمنٹ کروائی تھی ملک ریاض صاحب کے ساتھ،
اور اسی سیٹلمنٹ کے نتیجے میں جو پیسہ الزام یہ ان کا تھا کہ جو پیسہ حکومت پاکستان کو مل رہا تھا وہ پیسہ انہوں نے ملک ریاض صاحب کے بہاف کے اوپر سپریم کورٹ میں جمع کرا دیا. اور یہ کہ جی اس کے جواب میں اس حکومت کا یہ الزام تھا اور یہ کہ جی اس کے القادر یونیورسٹی جو جس کے لیے ڈونیشن جو تھی اور میرا خیال کوئی 200-300 کنال زمین بھی ملک ریاض صاحب نے دی اور القادر یونیورسٹی بھی انہوں نے بنوائی اور جس کے ٹرسٹی وہ عمران خان صاحب بھی ہیں, جو بشرا بی بی صاحبہ بھی ہیں, فرح خان بھی ہیں, اس طرح کچھ 4-5 لوگ ہیں. تو اس کی جتنی بھی مطلب ایک زمین بھی ملک ریاض صاحب نے پرووائڈ کی تھی اور وہ بھی جو جتنی بھی فنڈنگ وغیرہ اس کی عمارت بنانا سب کچھ جو ڈونیشن ہے وہ انہوں نے دی تھی. تو یہ الزام لگایا اس حکومت نے کہ جی چونکہ عمران خان صاحب نے اپنی کابینہ کے ذریعے وہ والی فیور دی تھی اور یہی جو 40-50 ارب روپے جو حکومت پاکستان کا تھا وہ انہوں نے ملک ریاض صاحب کے بہاف کے اوپر سپریم کورٹ میں کے اکاؤنٹ میں جمع کروا دیا. تو اس کے جواب میں یہ فیور ملی اور مطلب ہے کہ اگر دسمبر 2019 کو جس تاریخ کو میرا شاید 3 دسمبر کی بات ہے کہ کابینہ نے یہ فیصلہ کیا تھا, تو اس کے کوئی 3-4 ہفتوں کے بعد وہ ٹرسٹ القادر جو ٹرسٹ ہے وہ رجسٹر ہوا تھا اور اس کے پھر کچھ عرصے بعد یہ زمین ٹرانسفر ہوئی, پہلے زلفی بخاری صاحب کے نام اور پھر زلفی بخاری صاحب سے یہ ٹرسٹ کے نام پھر ٹرانسفر کر دی گئی. اور ٹرسٹ کے میں نے آپ کو بتا دیا کہ کون کون سے 3-4 لوگ اس کے مطلب ممبرز ہیں, جس میں عمران خان صاحب بھی ہیں, بشرا بی بی صاحبہ بھی ہیں. اچھا, اس میں جو انفارمیشن انہوں نے مانگی اس میں یہ تھا کہ ایک تو وہ جو نوٹ ٹو دا پرائم منسٹر تھا جو کابینہ کے سامنے پیش کیا تھا اور وہ ایسٹ ریکوری یونٹ کے جو شہزاد اکبر صاحب ہیں انہوں نے جو نوٹ پیش کیا تھا کابینٹ کے سامنے, ایک تو انہوں نے کہا کہ جی اس نوٹ کی ہمیں کاپی چاہیے اور وہ نوٹ کیا تھا ریگارڈنگ سرنڈر اینڈ ریپیٹریشن آف illegal proceeds of crime pertaining to 2 پاکستانی نیشنلز, احمد علی ریاض ملک جو ریاض ملک کے بیٹے ہیں اینڈ مبشرہ علی ملک فرام UK's نیشنل کرائم ایجنسی ٹو پاکستان. وہی والی بات کہ جی وہ پیسہ جو وہاں سے آیا اور یہ جو ہے کہ جی, اور پھر انہوں نے کہا illegal proceeds alleged بھی انہوں نے مبینہ بھی نہیں لکھا اس لیٹر میں, انہوں نے سیدھا کہہ دیا, فیصلہ دے دیا کہ ظاہر ہے کہ یہ illegal proceeds تھیں. اور یہ کہ جی ان کا یہ جو پیسہ ایک تو وہ انہوں نے مانگا وہ نوٹ ٹو دا پرائم منسٹر, پھر انہوں نے کہا کہ جی جو کمپلیٹ کورسپونڈنس جو ہوئی ہے UK کی نیشنل کرائم ایجنسی کی اس وقت کی عمران خان صاحب کی حکومت کی بذریعہ ان کی جو ایسٹ ریکوری یونٹ ہے اس کے ساتھ جتنی بھی ان کی مطلب ہے کہ کورسپونڈنس ہوئی ہے, تمام کورسپونڈنس کی جو کاپیز ہیں وہ بھی پرووائڈ کی جائیں. پھر ڈرافٹ ڈیڈ جو ہے کانفیڈینشیلٹی جو موو کی تھی ایسٹ ریکوری یونٹ نے فار اپروول آف کیبنٹ کہ جی اس کو کلاسیفائی رکھا جائے, یہ جو فیصلہ ہے وہ جو نوٹ تھا کہ اس کو پبلک نہ کیا جائے اور اس طرح کی جو بھی چیز ہے کہ اس کی جو کیوں انہوں نے اس کی کانفیڈینشیلٹی کی بات کی, اس کی جتنی بھی ڈیٹیلز ہیں وہ بھی پرووائڈ کی جائیں. پھر اس کے علاوہ یہ کہ جی اس وقت جو پریس ریلیز یا کچھ بھی جو ایسٹ ریکوری یونٹ نے جو ٹرانسفر آف فنڈ کے بارے میں مطلب جب اس وقت پیسہ آیا تو اس وقت میرا خیال ہے ایک نیشنل کرائم ایجنسی نے بھی کوئی پریس ریلیز دی تھی اور شاید گورنمنٹ آف پاکستان ایسٹ ریکوری یونٹ نے بھی جو پریس ریلیز دی تھی وہ بھی ساری انفارمیشن انہوں نے مانگی ہے. سو یہ سارا کچھ انہوں نے ابھی سٹارٹ کر دیا ہے. لیکن آپ کو یہ بتاؤں کہ اس کابینہ نے بھی ایک سب کمیٹی بنائی تھی کابینہ کی, اور جس کو میرا خیال ہے کہ انٹیریئر منسٹر صاحب جس کو لیڈ کر رہے تھے تو انہوں نے بھی اس کو بھی یہی کام سونپا گیا تھا کہ آپ نے اس سارے ایشو کو پروو کرنا ہے. اس کا ابھی تک ویسے نہیں پتہ لگا کہ وہ پروو کہاں پہنچا, کیا اس کا رزلٹ ہے, لیکن اینی ہاؤ اس چیز کے ساتھ اسی مطلب ہے کہ اس اسکینڈل کے ساتھ عمران خان صاحب کو جوڑا گیا, ان کی وائف کو جوڑا گیا, القادر یونیورسٹی کا کنیکشن اس کے ساتھ, یہ سب الزامات جو اس وقت کی حکومت ہے ان کے اوپر لگائے. لیکن مجھے صرف ایک بات کے اوپر تعجب ہے اور جو حیرانگی ہے کہ اس ایشو کے اوپر 2019 سے ہی مطلب ہے کہ کویشچنز ریز کیے جا رہے تھے, میڈیا میں باتیں ہو رہی تھیں, بہت لوگوں نے مطلب ہے کہ اس کے اوپر سوشل میڈیا کے اوپر کویشچنز ریز کیے. نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو نے اس وقت کیوں اس ایشو کو نہیں اٹھایا, انہوں نے آج یہ ایشو کیوں اٹھایا, یہ جو ایک چیز ہے نیب کی, یہ میری نظر میں مطلب ہے کہ ان کی
ٹوٹل کریڈیبلٹی کے اوپر بہت بڑا کویشچن مارک ہوتا ہے، کیونکہ جو کام ان کو اس وقت کرنا چاہیے تھا اس وقت انہوں نے کیوں نہیں کیا۔ اس وقت یہ سوال جو تھے، جو یہ انویسٹیگیشن کر رہے ہیں، جو سوال جو آپ کر رہے ہیں، یہ ان کو 3 سال پہلے پوچھنے چاہیے تھے۔ اب جس وقت وہ حکومت چلی گئی، عمران خان صاحب کی حکومت چلی گئی، اور اب یہ سب کچھ کرنے کا مقصد مجھے نہیں پتا۔ اگر کرپشن مبینہ کرپشن ہے اور اس کو پکڑنا ہے، تو سب سے بڑا گلہ میرا نیب کے ساتھ ہمیشہ یہ ہے کہ انہوں نے کرپشن کو کبھی نہیں پکڑا۔ انہوں نے لوگوں کو مطلب ہے کہ مختلف کرپشن کے کیسز جھوٹے سچے بنائے، اور وہ پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے بنائے، وہ پولیٹیکل پارٹیز کو اور مختلف سیاسی پارٹیوں کو اور ان کو بلیک میل کرنے کے لیے، مطلب ہے کہ یہ جو انہوں نے باقی لوگوں کے مطلب ہے کہ جو کیسز، اور اسی طرح دیکھیں فرح خان کا کیس بھی انہوں نے ظاہر ہے انکوائری سٹارٹ کر دی، سارا کچھ فرح خان کے اگینسٹ اگر آپ نے یہ سارا کچھ کرنا تھا تو پہلے بھی فرح خان کے متعلق یہ باتیں ہو رہی تھی، تو آپ نے اس وقت کیوں نہیں کیا؟ حالانکہ فرح خان کبھی پبلک آفس انہوں نے ہولڈ نہیں کیا، لیکن اینی ہاؤ یہ ایک بہت بڑا کویشچن مارک ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ظاہر ہے اس ایشو کے اوپر انویسٹیگیشن ہونی چاہیے سارا کچھ، لیکن میں آپ کو اتنا بتا دوں کہ مجھے نیب کے اوپر کم از کم ٹرسٹ نہیں ہے۔ نیب اور ٹرسٹ نہ ہونے کی وجہ، نیب کا پورا آپ ٹریک ریکارڈ دیکھ لیں کہ اس نے کسی کو مجھے بتائیں کہ کسی سیاستدان کو کسی اس طرح کے بڑے کیس میں کسی کی کنوکشن کروائی ہو؟ نہیں کروائی، کسی کی کنوکشن نہیں کروائی۔ یہ بس اس کھیل کا حصہ بنا رہا، جس کھیل کے نتیجے میں ہم یہ حالات جو پاکستان کے ہیں، اور پاکستان کے پولیٹیکل پارٹیز کے، پاکستان کی حکومتوں کے یہ بنانا بگاڑنا، سب یہ انفارچونیٹلی یہ اس لحاظ سے۔ لیکن اینی ہاؤ یہ خبر تھی تو میں نے سوچا کہ آپ سے شیئر کر لوں کہ نیب نے 3 سال کے بعد اس ایشو کے اوپر انویسٹیگیشن سٹارٹ کر دی ہے، اور انویسٹیگیشن اس وقت سٹارٹ کی ہے جب عمران خان صاحب کی حکومت ختم ہو چکی ہے، جب بیرسٹر شہزاد اکبر جن کے ساتھ جو ڈائریکٹ اس وقت کے چیئرمین نیب کے ساتھ عمران خان صاحب کی گورنمنٹ میں ڈائریکٹ انٹریکشن کرتے تھے، وہ نیب چیئرمین کو جا کے ملتے تھے، مجھے اس کا پتہ ہے ان کی ڈائریکٹ انٹریکشن ہوتی تھی۔ اس وقت تو ہے کچھ بھی نہیں ہوا، اور آج یہ سارا کچھ یہ مطلب ہے کہ اس کے اوپر سب انویسٹیگیشن اور پروب سٹارٹ کر دیا۔ تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے۔ جزاک اللہ، السلام علیکم۔